اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر سے استقبال ہے آپ تمام عزیز ناظرین کا ہمارے اس پروگرام ریلیجس ٹالرنس ان ورلڈز ریلیجنز میں، جہاں ہماری گفتگو چل رہی ہے دینی اعتبار سے لوگوں میں برداشت کا مادہ کس حد تک ہونا چاہیے، کتنا اہم ہے اور کیوں اہم ہے. اس اعتبار سے اس گفتگو میں مسلسل ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر رضا عباس صاحب قبلہ. آئیے گفتگو کو جہاں چھوڑا تھا وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں مولانا صاحب کے استقبال سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوبارہ آپ کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ کہ آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں. جی تو آغا ہم نے کل جو ہے وہ گفتگو مباہلہ پہ ختم کی تھی. آپ نے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کیا کاوشیں کی کہ انٹرفیتھ جو پیس اینڈ ہارمنی ہے وہ بنی رہے. میرا جو سوال ہے وہ اسی نقطے سے نکلتا ہے کہ جو لوگ اس فکر کے حامل نہیں ہیں اور مخالف ہیں وہ اکثر قرآنی آیتیں جن میں جہاد کا ذکر ہوا ہے یا جنگ کا ذکر ہوا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہر چیز بات سے حل ہو سکتی ہے اور اگر اسلام اتنا ہی امن پسند دین ہے اور اگر ریلیجس ٹالرنس اتنا ہی ہے اسلام میں تو پھر کیوں یہ آیتیں آئیں؟ آپ کیا جواب دیں گے اور کیسے دیں گے؟ ویری گڈ. آپ کا سوال انتہائی اہم ہے جو اس تعلق سے جو ہے وہ اس ایشو کو ضرور ٹچ کیا جانا چاہیے کہ جو اس نظریے کے حامی نہیں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب قرآن میں یہ آیتیں ہیں. پہلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہ کہ انٹرفیتھ ہونا چاہیے. ڈائیلاگ مذاہب کے درمیان ڈائیلاگ ہونے چاہیے، مذاہب کے درمیان مفاہمت ہونی چاہیے. اس پر کوئی یعنی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اب جن لوگوں کو یہ چیز بری لگتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو جنگ کی آیتیں ہیں وہاں جہاد کی آیتیں ہیں. دیکھیے جنگ اور جہاد کی آیتیں آپ کو دوسرے مذاہب میں بھی مل جائیں گی. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ پرائمریلی اسلام امن کا مذہب ہے. پرائمریلی اسلام جو ہے وہ عدل کا مذہب ہے، جسٹس کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، مساوات کا مذہب ہے. اور یہ جو جنگ کی آیتیں ہیں ان کا ایک ٹیک کانٹیکسٹ ہے. یہ تو بات آپ کو سمجھنا ہوگی کہ اسلام ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے. پریکٹیکل ریلیجن کا مطلب یہ ہے، سے بہتر آغا اگر میں لفظ کہوں تو ایک ہولسٹک ریلیجن ہے، ریئلسٹک ریلیجن ہے. تو اسلام آئیڈیلسٹک نہیں ہے اور انفیکٹ کوئی بھی مذہب آئیڈیلسٹک نہیں ہوتا. آئیڈیلسٹک تو یہ ہے کہ جنگ ہر صورت میں غلط ہے، جنگ بحالت مجبوری صحیح ہو سکتی ہے. یہ اسلام کا نظریہ ہے. مثلا آپ یہ بتائیے آپ امن کے لیے کمیٹڈ ہیں تو امن کے دشمنوں سے بحالت مجبوری آپ کو جنگ کرنا پڑے گی کہ نہیں کرنا پڑے گی؟ جب ان حالات کے لیے جو آیتیں پیش ہوتی ہیں، ان حالات کے لیے جو آیتیں اتری ہیں ان کو اس کانٹیکس میں پیش کرنا کہاں کی ایمانداری ہے اور کہاں کی اچھائی ہے؟ بھئی یہ پرائمریلی تمام ادیان، ہم یہ کہتے ہیں تمام ادیان محبت کو اور انڈرسٹینڈنگ کو، ڈائیلاگ کو فروغ دیتے ہیں. اب رہ گئی یہ بات یہ کہ ہر مذہب میں کہیں نہ کہیں اگر آپ اسکرپچرز کو دیکھیں گے کہیں نہ کہیں آپ کو جنگ کی بات بھی ملے گی، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جنگ کی بات کیوں ہے. بالکل ڈیفنس کا حق، سیلف ڈیفنس کا حق دنیا میں انسان سے لے کے جانوروں تک کو دیا گیا ہے اور ان سے یہ حق چھیننا ظلم ہے. آپ اگر کسی جو ہے وہ ہنی بی کے چھتے میں ہاتھ ڈالیں گی تو وہ اس کے ریٹیلیشن میں آپ کو ڈنک ماریں گی. آپ یہ کہیں گی کہ ہنی بی ٹیررسٹ وائلنس کر رہی ہے اور ٹیررسٹ ہو گئی ہے. آپ چیٹیوں کے جو ہے وہ گھر میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ کاٹ لیں گی. ان کے دانت کتنے ہی چھوٹے ہوں لیکن اس کے ذریعے سے وہ ڈیفینڈ کریں گی. تو اب یہ بتائیے کہ اس ڈیفنس کو آپ کیا کہیں گی؟ سیلف ڈیفنس کا حق دنیا میں ہر جگہ ہے. تو اگر دین اسلام نے بھی انسانوں کو ڈیفنس کا حق دیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر کوئی آپ کے گھر میں آ جائے اور آپ کو گھر سے نکال کر کے اس پر قبضہ کرنا چاہے تو آپ پہ واجب ہوگا کہ آپ اس کا مقابلہ کریں، آپ ڈیفنس کریں. اور برحق وہی دین ہے جو آپ کو یہ اجازت دے، اور اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں وہ دین جو ہے وہ جسے کہتے ہیں میوزیم میں رکھنے کے لائق ہو جائے گا کہ جو اس کی اجازت نہ دے. کیا بات ہے؟ دنیا میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو جب دنیا میں ایک بچے کو بھی ڈیفنس کا حق حاصل ہے تو ڈیفنس کی آیتیں جن کو آیات جنگ کہہ لیجئے جو کہہ لیجئے ان سے اس نظریے پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ جھوٹ بولنے باقی باتیں ہیں. پریفریبلی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو لیجئے، قرآن کی تعلیمات کا جو سم ٹوٹل نکلتا ہے، جو جسٹ نکلتا ہے، جو ایسنس نکلتا ہے
وہ محبت کا نکلتا ہے یا جنگ کا نکلتا ہے؟ یہ وہی قرآن ہے جو کہتا ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھو، یہ وہی قرآن ہے جو کہتا ہے جب تولو تو پورا تولو، جب ناپو تو پورا ناپو، یہ وہی قرآن ہے جو کہتا ہے انسانیت کا خیال کرو، یہ وہی قرآن ہے جو کہتا ہے کہ تم نے اگر ایک انسان کو قتل کیا تو پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ میں چاہتا ہوں یہ آیت بار بار پڑھی جائے ایسے لوگوں کے سامنے کہ اگر تم نے فساد یا کسی اور ویلڈ ریزن کے بجائے اگر تم نے کسی انسان کو قتل کیا تو as if you have slaughtered entire humanity. You have killed entire humanity. اس سے بڑھ کے آیت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اس کو نہ کوٹ کیا جائے، بلکہ یہ وہ آیت ہے جس نے دنیا کو انسانی خون کی قدر و قیمت سے آشنا کرایا کہ انسانی خون اس لیے نہیں ہے کہ اس کو تفریح میں بہا دیا جائے۔ آپ بتائیے کولوسیم میں کیا ہوتا تھا کہ گلیڈیٹرز آپس میں لڑتے تھے، ایک مر جاتا تھا اور ایک زندہ رہ جاتا تھا، لیکن تو یہ جو ہے وہ قرآن بتا رہا ہے کہ انسانی خون جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ تفریح کے لیے یا کسی اور وجہ سے بہا دیا جائے، بس خون بہانے کی اجازت وہاں پر ہے جیسے ایک سرجن اپنے ہاتھ میں ایک بلیڈ لے کر کے خون بہاتا ہے انسان کا، لیکن یہ وہ خون ہوتا ہے کہ جو انسان کی اصلاح کے لیے بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ تو ایسی چیزوں سے کہاں کوئی بات کی جا سکتی ہے؟ آئیے میں انجیل میں بھی آپ کو کچھ آیتیں جنگ کی دکھا سکتا ہوں، میں توریت میں، تالمود میں اور تمام مذاہب میں دکھا سکتا ہوں، تو اس سے ان باتوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ چند آیتوں بھائی میجورٹی ونز والی بات ہو جائے ایک طرف، اگر جو جنرل دنیا کا رول ہے کہ میجورٹی ونز، اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اچھائی کا پلڑا ہمیشہ بھاری ہے۔ اور یہ جن آیتوں کی بات کر رہی ہیں یہ وہ ہیں کہ جب اسٹیٹ آف وار میں کوئی ہے، اسٹیٹ آف وار میں کوئی ہے، دیکھیں جس وقت میدان جنگ میں کوئی اترتا ہے اس وقت اس کو اخلاق کی باتیں، وہ تو اسلام ہے جو اس وقت بھی اخلاق کی بات سکھاتا ہے کہ بھئی تمہیں دشمن کے بھی کچھ حقوق ہیں، دشمن کے رائٹس ہیں، ورنہ دنیا تو کہتی ہے ایوریتھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، بٹ اٹ از ناٹ دیئر ان اسلام۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اسلام نے، میں نے کسی ایسے پروگرام میں یہ بات بتائی ہے کہ رسول اسلام نے جنگ کے لیے بھی قوانین وضع کیے تھے، اور جو ہے وہ جو کمبیٹنٹ ہے جو آپ کے سامنے لڑنے کے لیے آئے اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کو آپ کو ادا کرنا ہے، اس کے بغیر آپ اس کا جو ہے وہ خون نہیں بہا سکتے، اس سے آپ لڑ نہیں سکتے، یعنی جو نہتا ہے اس کو آپ اس سے نہیں لڑ سکتے، جو زخمی ہے اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے، جو بھاگ رہا ہے اس کو آپ دوڑا کے قتل نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی باتیں، اور یہ کہ اسٹیٹ آف وار میں کہی ہوئی جنگ کی تعلیمات کو آپ امن میں جو ہے وہ رکاوٹ کے طور پہ پیش کریں، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں، جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں جن کو آیات جنگ کہا جاتا ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو مسلمانوں سے ایٹ وار ہیں، جو مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہیں، جو مسلمانوں سے، تو جو آپ کے اوپر حملہ کرے گا تو آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گی بس۔ لیکن انسانیت کے لیے اسلام کا پیغام یہی ہے۔ اسلام لفظ کا مطلب ہے سلم، سلم کے معنی کیا ہے؟ سلامتی، سلم کے معنی ہے جو ہے پیس، اس کے معنی یہ ہے کہ امن، امن عالم، تو امن عالم کے لیے اسلام کا پیغام یہی ہے کہ دیکھو ہر جگہ رسول اسلام جب کسی کو کہیں بھیجتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو سب سے پہلے تم صلح کا پیغام دینا، تم امن کا پیغام دینا، اور اس کے بعد اگر کچھ ایسا ہو، اور دیکھیے صلح کے پیغام کے بعد، امن کے پیغام کے بعد اگر کوئی آپ پر حملہ کرتا ہے تو اس وقت ڈیفینڈ نہ کرنا بزدلی کہلاتی ہے، بالکل وہ امن نہیں کہلاتا، وہ بزدلی کہلاتی ہے۔ رسول اسلام کی زندگی کی جنگوں کو دیکھ لیجئے، وہ مدینے کے قریب ہوئی ہیں یا بات دور ہوئی ہیں۔ لوکیشن کیا ہے؟ لوکیشن یہ ہے کہ سب مدینے کے قریب ہوئی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ رسول کے اوپر چڑھائی کرنے آئے تھے، جنگ کرنے آئے تھے، رسول نے ڈیفنس میں ایسا کیا۔ ہم نے آپ سے پچھلے ایپیسوڈ میں سوال کیا تھا رسول اللہ کے اعتبار سے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کاوشیں کی اس مذہبی رواداری کو بنائے رکھنے کے لیے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ان کے بعد جو سلسلہ آگے بڑھا اور ان کے جانشین امیر المومنین علی علیہ السلام تھے، آپ نے اپنی زندگی میں کیا کوششیں کی اس کو بنائے رکھنے کے لیے، اور دیگر ائمہ کی بھی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ بالکل، تو امیر المومنین کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین نے اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں گفتگو، ڈائیلاگ اور ڈسکشن کو بڑھاوا دیا، آپ نے علم کو بڑھاوا دیا، اور جب آپ کی ایک حکومت بنی کوفے میں تو اس حکومت کے درمیان آپ نے جو ہے وہ اہل کتاب، نان مسلمز، مسلمز میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ ایک خطبہ تو ایسا ہے کہ جس میں
آپ نے جو ہے وہ اپنے ساتھیوں پہ لعنت کرتے ہوئے، لعنت ملامت کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تف ہے کہ کوئی جو ہے وہ اہل کتاب تمہارے حکومت میں رہنے والی نان مسلم عورتوں کے ہاتھوں سے کڑے اور کنگن کوئی چھین کے لے جاتا ہے باہری دشمن، اور تم اس کے اوپر اگر روتے روتے مر جاؤ تو بھی بجا ہے کہ تم ان کی حفاظت نہیں کر سکے، تم ان کی جو ہے وہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے اور تم ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ یہ حضرت علی ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حضرت علی کے اوپر ایک انتہائی بہترین کتاب ایک عیسائی مورخ نے لکھی، ایک عیسائی تھنکر نے لکھی جس کا نام جارج جرداق ہے، جارج جارڈیک جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک لبنانی عیسائی ہے کہ جس نے کتاب لکھی حضرت علی کے اوپر صوت العدالت الانسانیہ، یعنی حضرت علی وائس آف ہیومن جسٹس، انسانی عدل کی آواز، انسانی عدل کی آواز اس نے کتاب لکھی۔ اور میں نے اسی پروگرام میں ایک مرتبہ کہا کہ اس کو لکھا بھی ایک عیسائی نے، چھپوایا بھی ایک عیسائی نے، ایک پادری نے چھپوایا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کیوں چھپا رہے ہو، جارج نے پوچھا کہ آپ کیوں چھپوا رہے ہیں، تو کہا کہ تم کو معلوم ہے حضرت علی کا احسان صرف مسلمانوں پہ نہیں، یہودیوں اور عیسائیوں پر ہے۔ اور اس نے بتایا کہ جب حضرت علی کی حکومت کوفے میں ہوئی تو عیسائیوں کا ایک وفد ان کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ آپ کی حکومت میں ہمارا کیا حصہ ہوگا۔ تو یہ وہ سوال ہے کہ جو ہر میجورٹی سے مائنورٹی پوچھتی ہے کہ بھئی ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا۔ تو حضرت علی اگر اتنا کہہ دیتے کہ تمہاری جان مال عزت آبرو بالکل ویسی ہے جیسے مسلمانوں کی ہے، تو وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی اس دور کے مسلمانوں کے لیے اور اس دور کے لیے کہ جہاں جو ہے وہ غیروں کے لیے کوئی حقوقی تسلیم نہیں کیے جاتے تھے۔ لیکن حضرت علی نے عجیب جملہ کہا جو اس کتاب کے مقدمے میں موجود ہے۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ تمہاری جان مال عزت آبرو ویسی ہے جیسے مسلمان کی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ یاد رکھو اگر تمہارا یعنی عیسائیوں کا کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو اس کا فیصلہ میں انجیل سے کروں گا، اور اگر یہودیوں کا ڈسپیوٹ ہوگا تو اس کا فیصلہ میں توریت سے کروں گا، اور مسلمانوں کا ڈسپیوٹ جو ہوگا اس کا فیصلہ میں قرآن سے کروں گا۔ ایسا حاکم کہ جو اب یہ اس میں آپ سمجھ رہی ہیں کیا معاملہ ہے؟ اس کا معاملہ یہ ہے کہ مولا یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے پرسنل لا سے گورن کیے جاؤ گے، نہ کہ اسلامی لا سے گورن کیے جاؤ گے۔ کیا بات ہے، یہ مسئلہ ہے۔ آج دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کا ایک پرسنل لا ہونا چاہیے، تو یہ کہ بھئی کم سے کم ہمارے کچھ چیزیں جو ہم ہی سے گورن ہوں کہ مثلا نکاح طلاق کے قوانین، یہ تمام چیزیں یہ پرسنل لا کہلاتے ہیں۔ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عیسائی اگر ہو، دیکھیے یہاں ایک طرف حضرت علی کا علم، دوسری طرف دوسرے مذاہب کا احترام، یہ سب اس میں شامل ہوتا ہے کہ تمہارا فیصلہ، تمہارا ڈسپیوٹ ہوگا تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا فیصلہ شریعت سے کر دیں گے، قانون شریعت سے نہیں کریں گے، بلکہ بائبل سے کریں گے اس کا فیصلہ۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ واقعاً ایک حاکم کو ضرور اتنا عالم ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کا فیصلہ انہی کی کتابوں سے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یا کم سے کم کروانے کا حوصلہ رکھتا ہو، دوسروں کے ذریعے سے کروائے، تاکہ اس ملک میں رہنے والی مائنورٹی اور مذاہب کے رہنے والے یہ کہہ سکیں کہ اس ملک میں ہم امن سے رہتے ہیں، اچھائی سے رہتے ہیں، ہماری جان مال عزت آبرو سب محفوظ ہے۔ اور یقیناً ایک کامیاب حکومت وہی ہے جہاں لوگ امن سے رہیں، وگرنہ سیاست کرنے والے تو بہت آگے ہیں اور بہت ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ جی اس میں بس ایک جملہ کہہ دوں کہ حکومت یہ نہ کہے کہ ہمارے یہاں تو سب امن سے رہتے ہیں، وہ مائنورٹی کہے کہ ہم امن سے رہتے ہیں، دوسرے مذاہب کہیں کہ ہم امن سے رہتے ہیں، تب بات قبول کی جائے گی۔ بھئی حاکم تو خود ہی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں سب امن سے ہیں، حاکم کی بات قابل اعتبار نہیں ہے، عوام کی بات قابل اعتبار۔ کمزور کبھی نہیں کہہ سکتا میں نے طاقتور کو ہرا دیا، بات تب بنے گی جب طاقتور کہے کہ اس نے مجھے ہرا دیا، اس نے مجھے ہرا دیا، ہے نا؟ یہ ہے معاملہ۔ بات انٹرفیتھ کی جائے تو یہ سٹڈیز آج اتنی اہم کیوں ہیں؟ کیوں اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہونا، اپنی ذمہ داری پتہ ہونا کہ اس میں ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات پھیلانی اس وقت اس دور میں کیوں ضروری ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس دور میں اس لیے ضروری ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور آج بھی اس وقت بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ٹیکنالوجی نے انسانیت کو بہت قریب لا دیا ہے، سب کو قریب لا دیا، سویلائزیشنز کو قریب لا دیا، انسانوں کو قریب لا دیا ہے۔ اب جب انسان قریب رہ رہے ہیں، مختلف مکاتب فکر کے انسان قریب رہ رہے ہیں، تو اب دونوں کے بیچ میں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مفاہمت ہوگی یا ٹکراؤ ہوگا۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ مفاہمت چاہتی ہیں یا ٹکراؤ چاہتی ہیں۔
کیا چاہتی ہیں. دو ہی راستے ہو سکتے ہیں, بیچ کا راستہ تو پاسبل نہیں ہے. تو یا تو ٹکراؤ ہے یا مفاہمت ہے. تو مفاہمت تب ہوگی جب ہم دوسرے کو سمجھیں. اچھا, اب ایک اور ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ مذاہب کا مطالعہ, انٹرفیتھ اسٹڈیز, آپ دوسرے کے مذہب کا مطالعہ کس نظریے سے کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے عام طور پہ ایک طریقہ پہلے سے تھا کہ ہم دوسرے کے مذہب کو رد کرنے کے لیے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں, خامیاں ڈھونڈنے کے لیے. نہیں, ایسے مطالعہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ آپ ہمدردانہ مطالعہ کیجئے. آپ اس کی تعویل کریں, دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہمارے مذہب سے کس طرح سے مماثلت رکھ سکتی ہے یا نہیں. ایک ریشنل مائنڈ بہت ضروری ہے. بالکل, یعنی دشمن کی نظر سے مطالعہ نہ کیجئے, دوست کی نظر سے مطالعہ کیجئے. اور جب آپ یہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے ماحول بدلے گا. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے حلقوں میں اس بات کو سمجھیں کہ ماحول کے بدلنے کے لیے انٹرفیتھ سٹڈیز کا ہونا بہت ضروری ہے. دوسروں کے اختلافات یعنی دوسروں کے نظریے کا احترام ضروری ہے. بھئی آپ سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے نظریے سے رتی برابر کسی ادھر ادھر ہو. ہندو کا احترام کرنے سے آپ ہندو نہیں ہو جاتے, نہ کسی مسلمان کا احترام کرنے سے آپ ہندو سے مسلم ہو جاتے ہیں. بالکل, اس کے نقطۂ نظر کو آپ کے اندر اتنی آزادی نفس ہونی چاہیے, آپ کے اندر اتنی ٹالرنس ہونی چاہیے کہ اس کے دین, اس کے طریقے عبادت کو آپ برداشت کر سکیں. بالکل, آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پوجا کریں, یا ان سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم نماز پڑھو. ہم نماز پڑھتے ہیں, آپ پوجا کیجئے, ہم ایک دوسرے کا احترام کریں. اور دوسری بات کہ یہ بتائیے کہ آپ دیکھیے یہاں پہ جو آپ نے کہا آج کیوں ضروری ہے, یہ بتائیے کہ آپ ایک ایسا باغ پسند کریں گی کہ جہاں پر صرف ایک رنگ کے پھول کھلے ہوئے ہوں, یا آپ ایسا باغ پسند کرے گی جہاں سینکڑوں رنگ کے پھول اپنی بہار دکھلا رہے ہوں, ان کی رنگ الگ, ان کی خوشبو الگ, ان کا ماحول الگ, ان کی نکھت الگ, اور جو کچھ ہے اس سے باغ زیادہ خوبصورت بنے گا یا ایک رنگ کے پھولوں سے. ہماری طرف سے پہل سے ہی, اگر کوئی دوسرا پہل نہ کرے تو ہم پہل کریں گے, ہم بتائیں گے, ہم کہیں گے کہ بھائی دیکھو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے آئے ہیں, سینکڑوں ہزاروں سال سے ساتھ رہتے آ رہے ہیں, اور اب بھی ہم سینکڑوں ہزاروں سال آگے تک ساتھ رہ سکتے ہیں, بشرطے کہ ہم لوگ تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو دشمنیوں سے, تعصب سے, ایگو سے پاک کریں. ایگو سے پاک کریں. میں آپ کو سامنے ایک چھوٹا سا قول امیر المومنین کا زبردست آپ کے سامنے یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ کسی نے پوچھا تھا امیر المومنین سے کہ یہ بتائیے کہ ہم سے جنت کا فاصلہ کتنا ہے. کیا بات, ہم سے جنت کا فاصلہ کتنا ہے, آپ بتائیے. وہ حضرت علی جو انسان جو ہے وہ زمین سے سورج کا فاصلہ بتا چکے ہیں, لیکن جنت کا فاصلہ بتانا کتنا مشکل کام ہے, کیونکہ سورج ایک فزیکل چیز ہے, وہاں کا فاصلہ آپ بتا سکتے ہیں کسی نہ کس طرح سے. اور مولا نے جو سورج کا فاصلہ بتایا ہے وہ بہت زبردست بتایا ہے, ایگزیکٹ ہے, 99.9% جو ہے وہ سٹیک ہے. لیکن یہ جملہ کتنا زبردست ہے, آپ نے فرمایا 2 قدم, آپ نے فرمایا 2 قدم, 2 steps. بس پیراڈائز از 2 steps away from you, تم سے 2 قدم کی دوری پر ہے. تو لوگ اور حیران رہ گئے کہ وہ جنت جس کے لیے ہم عمر بھر کوشش کرتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں 2 قدم. مولا نے فرمایا بس شرط اتنی ہے, 1 قدم اپنی ایگو, اپنی انانیت کے جنازے پر رکھو, دوسرا قدم جنت میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس دنیا بھی جنت بن سکتی ہے. ہر انسان 1 قدم اپنے ایگو کے جنازے پر رکھے تو دوسرا قدم ایک ایسی دنیا میں ہوگا جو دنیا جنت بنی. کیا بہترین قول ہے, اور علاوہ امیر المومنین کے کوئی یہ قول نہیں کہہ سکتا. بات انٹرفیتھ سٹڈیز کی ہو رہی ہے آغا, تو میں چاہتی ہوں کہ اکثر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کس بڑی ہستی نے اس بارے میں بات کی ہے, کیونکہ لوگ بہت جلدی جو ہے کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں. اکثر اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہو جس سے ہم انفلوئنس ہو سکیں, اور یہی دور انفلوئنسرز کا ہے. کہ میں چاہتی ہوں آپ ان پرسنالٹیز کا یہاں پر تذکرہ کریں, یا ان کی جو بھی محنت ان کی طرف سے رہی ہے, جو بھی ان کی تھیوری رہی ہے انٹرفیتھ یونٹی کو بڑھانے کے لیے, آپ ان کا تذکرہ یہاں کریں. بھئی یہ جو باتیں ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں, الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ابتدا بھی بہت پہلے سے ہو چکی ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر اپنی عمریں صرف کی ہیں. اگر آپ ہندوستان کی بات کریں تو ایک بہت بڑا نام آپ سمجھیے, بہت سے مفکر ہیں, بہت سے تھنکرز ہیں, بہت سے اسکالرز ہیں. ہمارے ہندو بھائیوں میں بہت سے اسکالرز پیدا ہوئے کہ جنہوں نے باقاعدہ مطلب یہ کہ فارسی سے چیزوں کا جو ہے ترجمہ کیا اور بہت کچھ کیا. میں آپ کے سامنے چند مسلم تھنکرز کے نام لینا چاہوں گا.
مثلا البیرونی کتنا بڑا نام ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو ناظرین ہیں وہ البیرونی کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ وہ کتنا بڑا آدمی تھا کہ جو آیا ہندوستان، عربی بولنے والا، عربی جاننے والا، اس نے بنارس میں رہ کر سنسکرت زبان کے اوپر مہارت حاصل کی اور اس کے بعد تمام ہندو اسکرپچرز کا براہ راست مطالعہ کیا ہے نا. اور اس کے بعد اس نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے جس سے ہندوستان کے بارے میں بہت زبردست معلومات فراہم ہوتی ہیں. اس کتاب کا نام ہے کتاب الہند، جو البیرونی نے لکھی. تو یہ البیرونی بہت بڑی شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ اتنے بڑے فارسی کے زبردست جو ہے وہ جاننے والے، اور انہوں نے اپنی عمر لگائی اس کے لیے. پھر اس کے بعد اور دوسرے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے، کسی نے مہابھارت کا ترجمہ کیا، کسی نے رامائن کا ترجمہ کیا. اور یعنی اگر انٹرفیتھ اسٹڈیز میں بات کی جائے تو بہت بڑی شخصیت وہ کہ جو بہت ہی بڑے ہندوستان کے بادشاہ مانے جاتے ہیں، اکبر اعظم، کہ جنہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ فتح پور سیکری میں ایک عمارت بنوائی تھی جس کو عبادت خانہ کہا جاتا تھا. اس عبادت خانے میں غالباً ہر جمعرات یا جمعے کو شب میں ایک انٹرفیتھ کی محفل برپا کی جاتی تھی جہاں پر تمام مذاہب کے لوگ آتے تھے، جہاں پر کرسچنز، باقاعدہ کرسچنز کا ایک جو وفد ہے وہ ویٹیکن سٹی سے آیا تھا اکبر کے زمانے میں، کہ جو یہاں پر کرسچینٹی کی تبلیغ کرنے کے لیے اور کرسچینٹی کو پھیلانے کے لیے، کرسچینٹی کے پرنسپلز کو بتانے کے لیے، اور اکبر نے اس کو اپنے عبادت خانے میں جگہ دی تھی. تو عبادت خانے میں تمام مذاہب کے لوگ جمع ہوتے تھے، ہندو مذہب کے لوگ، مسلمان مذہب کے لوگ، اسلام مذہب کے لوگ، کرسچن، سبھی لوگ جمع ہوتے تھے، گفتگو کرتے تھے، بحث مباحثہ کرتے تھے، ڈائیلاگ کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بحث ذرا بلند ہو جاتی تھی، لیکن کوئی مار پیٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی تلواریں نہیں چلتی تھی، بلکہ گفتگو ہوتی تھی. تو یہ ایک بات آگے بڑھتی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا نام ایک بد نصیب شہزادے کا آتا ہے، یعنی دارا شکو، جو بہرحال جو ہے وہ شاہجہاں کا جانشین نہ بن سکا اور جانشینی کی جنگ اورنگزیب کے ہاتھوں ہار گیا. لیکن دارا شکو ایک بہت بڑا اسکالر تھا جس نے اپنشد کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا سر اکبر کے نام سے. اور اس نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی مجمع البحرین جس کا نام ہے، جس میں اس نے اسلام اور ہندو مذاہب کی مماثلت کو دکھایا، کامن باتوں کو دکھایا، سملیرٹیز کو دکھایا، کامنالٹیز کو دکھایا ہے. اور اس کا نام رکھا ہے سر اکبر نہیں، مجمع البحرین. سر اکبر اپنشد کا ترجمہ ہے. اور انہوں نے اس طرح سے اور انہوں نے ہندو مذہب کا گہرا مطالعہ کیا. ایسا نہیں ہے کہ دارا شکو، جیسا کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مرتد ہو گئے تھے یا اسلام سے خارج ہو، ایسا نہیں. ہر کتاب کی شروعات وہ توحید سے کرتا ہے، رسول پر درود اور ان سے کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. لیکن اس کے بعد اس نے ہمدردانہ مطالعہ کیا. آپ بتائیے، ایک شہزادہ ہو کر، شہزادوں کو اس وقت اور کون سے کام ہوتے تھے کہ بھئی عیش و عشرت کریں، شراب پئیں اور نہ جانے کیا کیا کریں. لیکن اس نے جو ہے اپنشد کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ مجمع البحرین کے نام سے ایسی کتاب لکھی. اور اس کی اور بہت سی کتابیں ہیں، سفینۃ الاولیاء، سکینۃ الاولیاء، یہ سب اس کی کتابیں ہیں. تو ایک اسکالر شہزادہ تھا کہ جو بہرحال اس اعتبار سے بدقسمت ثابت ہوا کہ وہ مغل امپیرر نہیں بن پایا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مغل امپیرر بنتا تو ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کی جو مذہبی لائن ہے وہ ایک دوسرے اس پہ جا سکتی تھی، بیٹر ہو سکتی تھی. بہرحال یہ ایک سیاسی سوال ہے، اس کا جواب اور ہسٹورین دے سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کافی زیادہ اس پر کام کیا گیا اور لوگ آج بھی کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی کام کرتے تھے اور کر چکے ہیں. اکبر کے زمانے میں مہابھارت کا ترجمہ رزم نامے کے نام سے کیا گیا اور فارسی میں کیا گیا. تو آپ دیکھیے کہ یہ معاملہ چل رہا ہے. اور یہ چیزیں تب ہوتی ہیں کہ جب ہمدردانہ معاملہ ہوتا ہے، ہمدردی کے ساتھ کسی مذہب کو آپ جانیں، سمجھیں. کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا مذہب تبدیل کر دیں، بالکل نہیں کہتا. بس اتنا کہتا ہے کہ جہاں پر اختلافات ہوں آپ ان کو آنر کیجئے. یہ چیز جو ہے وہ سیکھنا ہوگی آپ کو، اور دھیرے دھیرے مجھے امید ہے کہ ہم سب اس بات کو سیکھ سکیں گے انشاءاللہ. بات وہی ہے کہ جس بھی زمانے میں عقل کے حامی رہے ہیں اور امن کے حامی رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ دوسرے مذاہب کو ہمدردانہ نظر سے ہی دیکھی، اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ بات اسی طریقے سے پھیلتی رہے اور کہیں برائی جو ہے وہ حاوی نہ ہو جائے اچھائی پر. اسی لیے یہ ہمارا آج ڈسکشن کرنا کوئی نئی چیز نہیں ہے، مگر اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو پھر سے
زندہ کریں. بالکل یوں کہہ لیں کہ وہ جناب ابراہیم کی آگ میں جو تھوڑا سا پانی ڈالنے والا پرندہ تھا, ہماری بھی وہی ایک چھوٹی سی کوشش ہے, بس اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے. آغا آج کی یہ گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کل ملاقات ہوگی. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. عزیزان محترم, یہ تھا ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ریلیجیس ٹالرنس ان ورلڈز ریلیجنس کے اعتبار سے, جہاں آپ نے دیکھا کہ ہم نے انٹرفیتھ اسٹڈیز کیوں اہم ہیں, اور نہ صرف یہ کہ دین کے اعتبار سے بلکہ دیگر ادیان کے اعتبار سے, اور وہ لوگ جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان لوگوں نے بھی اس بات پر کتنی اہمیت دی ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب کا آپس میں مل جل کر رہنا کتنا اہم ہے. وہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہر کوئی اس آگ کے خلاف رہے, اس آگ کو بجھانے کی اپنی کوشش کرے, کیونکہ ہم کون سا فرق لا رہے ہیں, چھوٹا یا بڑا فرق اس سے نہیں پڑتا. ہر کوئی اگر تھوڑا تھوڑا فرق لائے تو اس سے بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے. اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. بنے رہیے ہمارے ساتھ, ابھی ہمارا آخری ایپیسوڈ باقی ہے. فی امان اللہ.